حامیم لا ینسا، کینسر کے علاج میں معاون ہے۔ حامیم لا ینسا، یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے آقا نے غزوہ خندق میں، جب آل رسول اصحاب رسول سارے ساتھ تھے، پیٹوں پہ پتھر بندے ہوئے، پاکا ہے، تو میرے حضور نے سب سے فرمایا حامیم لا ینسا۔ یہ قرآن وظیفہ ہے، حدیث میں بھی پڑھ پڑھ پڑھ، اتنی مدد آئی۔ اس کے کچھ فائدے بتاؤں۔ لا علاج بیماریوں کے لیے، دنیا کا ایسی لا علاج بیماریاں جہاں انسان کہتے ہیں اس کی علاج سے موت ہے، قاتلانہ حملے کے لیے، اغوا برائے تاوان کے لیے، حفاظت کے نظام کے لیے، گولیوں برسٹ سے بچنے کے لیے، دشمن حاسد کینہ پروا حملہ آور سے بچنے کے لیے، حامیم لا ینصرون، بہت کثرت سے کل ہر حال میں پڑھے، سارا گھر پڑھے، وہ پڑھے۔ لا علاج بیماری آنکھوں سے ایسی جھاگ کی طرح اگتی جانے کی اور دشمن غیر ہوتے چاہ، حفاظت اور نظام تحفظ۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہر طرح کی حفاظت حضور والا آقا جب اپنے زمانے میں، جب وہاں بھی سارے جنگیں ہوئیں، ہم نے خندق آقا کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، ہمیں اور بہت ساری جنگیں ملتی ہیں، کیا اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو یا ساتھ جو جنگجو ہوتے تھے ان کو کچھ بتایا کرتے تھے وظیفے؟ جس طرح آج ماحول بنا ہوا ہے جنگی، تو ہم وہاں سے کوئی چیز، کوئی ایسا لیسن سیکھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو کشیدگی ہے وہ کہیں کم ہو اور ہم مسلمان یہودیوں پہ غالب آئیں؟ غزوہ خندق میں میرے حضور نے حامیم لا ینصرون بتایا۔ وہ تو غزوہ خندق کا وظیفہ ہے، روایات میں عام موجود، ادواہ اور کتنے غزوات ایسی ہیں کہ میرے حضور کی 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور میرے صحابہ کی، آپ کے مومنین مخلصین اور آپ کے پرتام کی دعائیں۔ کتنے غزوات ایسے ہیں جب میرے حضور نے، اور سفر ایسے ہیں میرے حضور نے وظائف کو بتایا، یہ عمل کب، یہ عمل، وما رمیت اذ رمیت، حضور نے فرمایا مٹی اٹھا کے یہ وظیفہ، یہ بھی گزارش ہے۔ اصل میں کچھ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں منا ہے، اٹھائیں گے یہ موبائل، تو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں، ہاں، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں۔ وہاں پڑھتے نہیں۔ وہ محدثین کی، فقہا مجتہدین کی مصنف کتابوں میں موجود، میں سارا دن وہیں ڈھونڈتا۔ آج ہی میرے پاس موبائل ہے سادہ، اس میں کوئی نیٹ نہیں، گاڑی چلانا مجھے نہیں آتا، بائک چلانا مجھے نہیں آتا، کمپیوٹر چلانا مجھے نہیں آتا۔ یہ بات نہیں کہ 2 جماعتیں پڑھا ہوں گا، میں نے اپنے ذہن کو یکسو رکھا ہے، میرا صرف ایک موضوع ہے، وہ ہے انسان، انسانیت۔ اور اسی کے دکھ۔